پر بیٹھے تھے نا عظیم، میں نے اس کو سیٹ اونچا نیچا نہ کرنا پڑا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رجب شهري وشعبان شهر رسول الله. صلوات بر محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کنیز فاطمہ مرحومہ بنت یعقوب حسن مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. ارشاد ہوتا ہے لما تقول، قرآن مجید میں لما تقول ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ کہ آدمی وہ کہے جس پر خود عمل نہ کرتا ہو. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آدمی ایسی چیزیں کہتا ہے جس پر خود عامل نہیں ہے تو ذلت موعظتہ، تو اس کا جو ہے وہ بیان جیسے پتھر سے پانی پھسل جاتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ موعظے کا اثر ہوگا. کچھ ایک تو یہ ہوا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیان کرنے والے میں ہی عیب ہو. بھئی امام حسین علیہ السلام یا امام کے بارے میں تو آپ نہیں سوچ سکتے نا کہ وہ کہیں گے جس پر خود عمل نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوا. کربلا میں امام نے تقریریں کی نہیں کی، بلایا نہیں بلایا، چند آدمی آئے تو وہاں بیان کرنے والے میں تو عیب نہیں ہے. اس کا جواب خود امام نے ارشاد فرمایا: قد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارا پیٹ حرام سے بھر دیا گیا ہے، اس لیے اب امام کی بات کا بھی اثر تمہارے اوپر نہیں ہوگا. تو ہم کو اس دوسرے والے حصے سے مطلب نہیں ہے، پہلا والا جو ہم سے مربوط ہے وہ سیدھے یہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. اب اگر واقعی اس چیز پر عمل کیا جائے تو پھر مجلس پڑھنا چھوڑ دیجیے. آپ سیدھی بات ہے، آپ اپنے بارے میں فرمائیے، پھر شاعری کرنا چھوڑ دیجیے آپ. اس لیے کون سا آدمی آپ کو ایسا ملے گا کہ جو کہہ رہا 100% اس پر عامل ہے. اور ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں یہی کیس پھنسا ہوا ہے میرے ساتھ. تو اس کا ایک طریقہ میری سمجھ میں آیا کہ اپنی جیب سے مت کہو کہ آپ یہ کریے، اپنے سے مت کہو کہ آپ یہ کیجئے. آپ اٹھائیے امام کے اقوال نقل کر دیجئے اس نیت سے کہ آپ بھی سنیے اور آپ بھی سنیے.
تو شاید یہ درمیان کا راستہ نکل آئے. تو ایک تو یہ وجہ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. دوسری یہ ہے کہ یہ انسان سے زیادہ سوارتھی کوئی ہے دنیا میں. ایک دن صاحب گئے ہم تو وہاں ایک ایجنٹ صاحب بیٹھے تھے ٹریکٹر کے, وہ اپنے ہی کوئی شیعہ تھے. تو مولانا صاحب ایسا ہے تو ویسا ہے, تو یہ پرانا ہے آپ کا, اور اس میں ڈیزل کی کھپت ایسی ہے تو فلاں ہے, اور یہ لے لیں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا اور اس میں وہ ہو جائے گا. اتنی لمبی چوڑی تقریر کی انہوں نے. تو وہ جو ٹریکٹر ہم کو دلا رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن جو بیان کیا انہوں نے سب میرا ہی فائدہ بیان کیا. ان کو مجھ سے کیا محبت ہے, کیا پیار ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیچ دیں گے اگر آپ کو تو ان کو کمیشن ملے گا. تو وہ ہماری محبت میں نہیں چینج کروا رہے ہیں اپنے. یا LIC آپ جمع کرتے ہیں نا, کبھی LIC والا بیٹھا آپ کے پاس اور صاحب دیکھیے یوں ہے تو آپ کو 20 سال کے بعد 25 لاکھ روپے مل جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, تو 25 لاکھ مجھے ملیں گے. LIC والے کو کیا فائدہ ہے؟ کون سی محبت ان کو کمیشن کے چکر میں. تو اب ہم بھی آج وہی کرنے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیجئے اور یہ کیجئے, شعبان میں روزے کا یہ ثواب ہے, شعبان میں یہ روزے کا ثواب ہے. تو ثواب آپ کو ملے گا, میں کیوں چلا رہا ہوں؟ اس کا جواب وہی ہے کہ ہم خود تو سفر وفر کی وجہ سے رہ نہیں پاتے. اگر 2 آدمی رکھ لیں گے میری مجلس کی بنیاد پر تو کمیشن کٹ کے ثواب والا مجھ کو بھی آ جائے گا. تو اس وقت جو میں کچھ پڑھ رہا ہوں وہ اپنے کمیشن کے چکر میں ہے, آپ سے ہمدردی نہیں ہے کوئی. صلوات اور محمد. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ جس میں ہم کو ڈنڈے پڑیں گے. جنت میں ایک محل ہے جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کوئی آدمی گھس ہی نہیں سکتا اس میں. الا ان فی الجنت قصر لا يدخله الا صوام رجب. جنت میں ایک محل ایسا ہے جس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والوں کے اور کوئی داخل. اب آپ چلے صاحب یہ یار بڑھیا جگہ, اس میں ہم کو کہیں ایک کمرہ مل جاتا. فرشتوں نے روک دیا, آپ نے رجب میں روزہ رکھا, کہا نہیں صاحب کا چلیے آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی. صاحب ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. وسیع صاحب کو بلایا تھا ہم نے, رجب میں بھی انہوں نے الہ آباد میں مجلس پڑھی, شعبان بھی پڑھی, انہوں نے بتایا ہی نہیں. بتایا ہوتا تو ہم یقیناً رکھ لیتے. تب کس پر ڈنڈا پڑے گا؟ تم کو. ہم نے ممبر پکڑایا تھا, تم نے کیوں نہیں بتایا ان سبوں کو؟ تو ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں ہم. تو اب تیسری وجہ ہمارے اس بیان کی ہے کہ خود کو ڈنڈے سے بچا لیں اور کچھ کمیشن مل جائے, آپ سے ہمدردی نہیں ہے. لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو حدیث پڑھی ہے, ارشاد ہوتا بھی شعبان کے متعلق بات ہوگی, رجب تو گزر گیا. مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے, یہ مولا کا فرمان ہے. کیا؟ رجب میرا مہینہ ہے, و شعبان شہر رسول اللہ, اور شعبان پھر رمضان کس کا مہینہ ہے نا. تو اب سیدھے سیدھے کہا جا سکتا ہے نا, رجب مولا کا, شعبان رسول اللہ کا, ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو سیدھے سیدھے مصرع نہ پڑھ دیں, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. صلوات در محمد. ایک اور صلوات در محمد. مجھ کو کل بھی یہاں ایک مجلس پڑھنی ہے, تو یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. آج کی مجلس جو ہوگی وہ فضائل شعبان میں ہوں گے. تھوڑا سا اگر وقت رہا تو حضرت تک جائیں گے, اس لیے کہ 15 شعبان آ رہی ہے, اور پھر اسی کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کیا جائے گا. آپ حضرات تشریف لے آئیے گا. یہ روایت ہے چھٹے امام سے. فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام سمعت ابی علیہ السلام. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا, یعنی 5ویں امام سے. کان ابی زین العابدین. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ اذا دخل شعبان جمع اصحابہ, کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو امام اپنے اصحاب کو اکٹھا فرماتے تھے. کیوں اکٹھا کرتے تھے؟ یعنی شعبان کے فضائل بیان کرتے تھے. تو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن کم از کم اس وقت کی مجلس میں میں چوتھے امام کی سنت پہ چلنے جا رہا. صلوات بر محمد. جمع اصحابہ, شعبان آتی تھی تو امام جمع کرتے تھے.
فقال معاشر اصحابی، امام کہتے تھے اے میرے صحابیو، اتدرون ای شہر ھذا، پتہ ہے تم لوگوں کو یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، اور پیغمبر فرمایا کر، بات کہاں سے چلی؟ چھٹے امام سے، کہ میرے والد کہتے تھے، کہ ان کے والد کہتے تھے، کہ وہ اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ فرماتے تھے شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، الا فصوموا فیہ محبۃ لنبیکم، بس اس مہینے میں روزہ رکھو اپنے نبی کے عشق میں، اپنے نبی کی محبت میں۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایت نقل کر رہا ہوں بس، لہذا مجھ پر وہ آیت لاگو نہیں ہوگی، کیوں کہتے ہو جس پر خدا مان لے۔ امام نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے تھے شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، الا فصوموا فیہ محبۃ لنبیکم، اس مہینے میں روزہ رکھو اپنے نبی کی محبت میں، وتقربا الی ربکم، اور اپنے پروردگار سے قربت کی خاطر۔ فوالذی نفس علی ابن الحسین بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، علی ابن الحسین کی جان ہے، لسمعت ابی، میں نے اپنے والد یعنی امام حسین کو کہتے ہوئے سنا کہ یقول سمعت امیر کتنی زبردست روایت ہے یہ، جب میں نے سنا کہ میرے والد امام حسین کہتے تھے کہ میں نے مولا کائنات سے سنا من صام شعبان محبت نبی اللہ و تقربا الی اللہ، کہ مولا فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک شعبان میں رسول اللہ کی محبت میں اور اللہ کی قربت کی خاطر روزہ رکھ لے گا، اوجب لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ یہ ایک روایت ہوئی، اب دوسری روایت، یہ روایت ہے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان شہر رسول اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فمن صام شہری، جس نے بھی میرے مہینے میں روزہ رکھا، کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ومن صام شہر اللہ عز وجل، اور جو اللہ کے مہینے یعنی رمضان میں روزہ، ہاں ایک بات اور رک کے کہہ دیں کہ ابھی بڑی زبردست فضائل آ رہے ہیں، تو آدمی سوچے گا یار ابھی رجب ہے، وہ مارچ ہے، اسی میں 2 4 10 روزے رکھ لو، 15 روزے رکھ لو، رمضان میں تو اپریل اور مئی ہوگا، بڑی سخت گرمی ہوگی، تو جب شعبان کا روزہ رکھ کر کے جنت واجب ہوئی جا رہی ہے تو اسی میں رکھ لو، موسم ٹھیک ہے، رمضان چھوڑو، یہ دماغ میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ اوور ٹائم اسی وقت ملتا ہے جب ڈیوٹی پوری کرے گا آدمی، بغیر ڈیوٹی پر کسی کمپنی نے کہا صاحب جو ہے وہ مال زیادہ اس کو بنا کے بھیجنا ہے، تو کل کے بعد سے جو ہے اگر کوئی کرے گا تو اس کو 1000 روپیہ گھنٹہ اوور ٹائم دیا جائے گا۔ تو اب اگر ہم 2 گھنٹہ روز اوور ٹائم کر لیتے ہیں تو مہینے بھر میں 60 گھنٹہ ہوا، کتنا ہوا؟ 60,000 ہو گیا، سیلری 25,000 ہے۔ تو ہم جو ہے دن بھر سوتے تھے، جا کے 5 بجے کے بعد 5 سے 7 کر کے چلے آ رہے ہیں، کمپنی دے گی ہم کو اوور ٹائم۔ تو جب تک واجب ادا نہیں کر لو گے تب تک مستحب کا ثواب نہیں مل سکتا۔ صلوات بر محمد۔ ومن صام شہر اللہ عز وجل، جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے گا، آنس اللہ وحشتہ فی قبرہ، اس کی قبر میں اللہ اس کی تنہائی اور وحشت کا ہمدم اور مونس ہو جائے گا۔ وخرج من قبرہ مبیضا وجہہ، اور قبر سے وہ اٹھایا جائے گا تب کہ چہرہ اس کا منور ہوگا۔ وَأَخَذَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ، اور کتاب اس کی، کتاب یعنی نامہ اعمال، اور قیامت میں نامہ عمل اس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دینے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟
قرآن بتاتا ہے 2 ہی ہاتھ ہے، یا کسی کو نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جس کو داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا حاسب حسابا یسیرا۔ دیکھیے کاپیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، آپ بھی ماسٹر ہیں، آپ کو اندازہ ہے کاپیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو بورڈ کی کاپیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے جانچتی ہے جانچنے والے جانتے ہیں۔ ایک کاپی وہ ہوتی ہے جو اپنے اسکول کی ہے، جن بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے، وہ کاپیاں بھی جو ہم لوگ اب لوگوں کو نہیں کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ کاپی جو ہم جانچتے ہیں نا، اس کا 2 طریقہ ہے۔ کاپی لیا، اب 8 بچے ہیں 10 بچے ہیں کسی کلاس میں، تو ان کو سب کو ہم جانتے ہیں، ان کو پڑھایا ہم نے۔ کاپی لیا، پہلا سوال ہے کس کی؟ اچھا یہ لڑکا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو جانتے ہیں، سال بھر پڑھایا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، چلو یہ صحیح لکھا ہوگا، میں چلیے صاحب 70 نمبر ہو گیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے صاحب، محمد عباس وغیرہ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، آپ نے صاحب جو ہے نمبر دے دیا، وہاں سے اعتراض شروع ہو گیا، یار لکھا پورا تھا، وہ پتہ نہیں جائے ان کو کیا ہے، نمبر کاٹ لیتے ہیں۔ اب تب گئے، اچھا یہاں یہ صحیح لکھا ہے؟ کہا جی صحیح لکھا ہے۔ ہم نے کہا بیٹھ جائیے پھر۔ اب کاپی کھول لی، ہاں پہلا سوال پڑھیے، یہ ہے کیا لکھا آپ نے؟ یہاں زیر ہونا چاہیے کہ زبر؟ زبر بن سا۔ میں نے کہا تو یہ زیر کیوں ہے؟ ارے وہ میں نے کہا یہ سمجھ رہا تھا جو میں نے نمبر دیا تھا، لیکن اب آپ نے اعتراض کیا تو بیٹھیے۔ تو معلوم ہوا صاحب زبر زیر شین قاف اتنا زیادہ پکڑا گیا کہ 0 بھی کم پڑ گیا، اس کے نیچے کہاں جائے؟ تو سمجھ گئے نا، کافی 2 طرح سے جگتی ہے۔ ایک حساب ہے یہ سیرا، قرآن کے بقول سرسری، ہاں یار ٹھیک ہے چلو پاس، اور ایک لائن دیکھی جائے گی، پھر پھنس جائے گا آدمی۔ یہی ہے، اگر کسی کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کی کافی ویسے جوچے گی جو ہم نے بتایا، ایک لائن غور سے، اور اگر داہنے ہاتھ میں دے دی گئی تو حاسب حسابا یسیرا، چلو کام ہو گیا۔ داہنے ہاتھ میں کس کی دی جائے گی؟ من جملہ وجوہات کے ایک یہ ہے جس نے شعبان و رمضان میں اللہ کے لیے رسول اللہ کی محبت میں روزہ رکھا، قبر سے اٹھایا جائے گا، چہرہ نورانی ہوگا، کتاب داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، یعنی حساب ہلکا ہوگا، بیڑا پار ہے۔ صلوات بر محمد حتی یقف بین یدی ربہ عز وجل، اور پھر داہنے ہاتھ میں کتاب پیش کیا جائے گا پیش پروردگار۔ آواز قدرت آئے گی، عبدی میرے بندے، بندہ جواب دے گا لبیک سیدی، ہاں پالنے والے۔ فیقول عز وجل، خدا پوچھے گا صمت لی، تم نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، یعنی رمضان المبارک کی بات ہے یہ۔ قال فیقول نعم یا سیدی، ہاں پالنے والے میں نے روزہ رکھا تھا۔ آواز قدرت آئے گی، خذو بید عبدی حتی تأتوا بہ نبی، اے فرشتو اس کا ہاتھ پکڑو، لے جاؤ میرے پیغمبر کے پاس۔ یہاں تو معاملہ ہو گیا، اب پیغمبر کے پاس پہنچے گا۔ فأوتی بہ فأقول بہ، پیغمبر فرماتے ہیں اس کو میرے پاس لایا جائے گا، پھر میں پوچھوں گا صمت شہری، کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض پکڑ کے لے جائیں گے رسول اللہ کے سامنے، اور پیغمبر بڑے اب کیا لہجہ ہوگا، بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے، کہ میاں روایات ہوں یا احادیث ہوں، راوی روایت نقل کر سکتا ہے، لہجہ تھوڑی بتا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے ذوق سے سوچے۔ پیغمبر کے پاس پیش کیے گئے، صمت شہری، میرے مہینے میں یعنی شعبان میں روزہ رکھا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ رکھا تھا۔ پیغمبر کہیں گے پھر آؤ، انا اشفع لک اليوم، چلو آج میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ اب یہ بندہ پیش کیا گیا خدا کے سامنے، اللہ نے کہا لے جاؤ ہمارے حبیب کے پاس۔ پیغمبر نے کہا صمت شہری، میرے مہینے میں روزہ رکھا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرماتے انا اشفع لک اليوم، آؤ آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پیغمبر کی شفاعت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے کسی قرآن کہتا ہے، 2 منٹ لے لیں پھر واپس آتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، یہ قرآن میں ہے، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور خود ان کے استغفار سے کچھ ہونا نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہما پیغمبر بھی استغفار کر دیتا۔
اب قرآن نتیجہ بتا رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ کہ اگر گناہ کے بعد تم پیغمبر کے پاس چلے آؤ۔ کچھ سمجھ میں، کچھ غور فرمایا آپ نے اس آیہ مبارکہ کے ذہن میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ تو بڑے مزے میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ کیوں ریاض بھائی؟ 1000 بدماشی کر لیا، پیغمبر کے پاس آ گئے، ارے سرکار غلطی ہو گئی یا رسول اللہ، رحمت للعالمین تو ہیں ہی ہیں، انہوں نے کہا چلو کہہ دیتا ہوں یا اللہ، کام ہو گیا۔ پالنے والے ان کے لیے تو اتنا بڑھیا جگاڑ ہے کہ صاحب کچھ بھی کر لیا، پیغمبر کے پاس آ گئے، پیغمبر نے کہہ دیا۔ آج ہماری کیا غلطی ہے جو ہم الہ آباد میں پیدا ہوئے؟ ہماری کیا غلطی ہے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے؟ تو یہ تو اللہ کی سراسر ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا تو آپ اللہ کو غیر عادل مان لیجئے، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے کل ان کے ذریعے کام ہوتا تھا ویسے ہی آج بھی ان کے ذریعے کام ہوگا۔ اور خود حضرت نے فرمایا، صلوات بر محمد، روایت پہنچی، خود حضرت نے فرمایا، ایک جگہ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ واما حیاتی، میری حیات سب کو پتہ ہے۔ کبھی کبھی لڑکے بھی محمد عباس بھی بڑی بڑھیا بات کہہ جاتے ہیں۔ ایک دن وثیقہ میں مجلس ہو رہی تھی، تو مدرسے کا لڑکا پڑھ رہا تھا جناب ابو طالب پر، تو اس پڑھتے پڑھتے پڑھ دیا اس نے کہ ابو طالب نہ ہوتے تو آپ لوگ گھنٹے بجاتے، گھنٹے۔ بڑا مذاق اڑا اس کا بیچارے کا۔ تو ہم نے کہا یار غلط کیا کہا اس نے؟ اگر ابو طالب نہ ہوتے رسول اللہ کی حفاظت کون کرتا؟ رسول اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو آپ مسلمان کیسے ہوتے؟ مسلمان نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ صلوات بر محمد۔ تو لڑکے نے غلط کیا کہا؟ تو واما حیاتی، میری حیات خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت عطا کی، اللہ نے تم کو جہنم سے نجات عطا کی، ورنہ گھنٹے بجاتے۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، لیکن میری موت کیوں خیر ہے؟ فرماتے فَإِنَّ، یہ سنیے آپ، پھر اسی سے مربوط ہوگی آگے، فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بات اس زندگی کی فقط نہیں ہے۔ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اور اگر اعمال خراب ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہو گئی نا بات، پیغمبر جیسے کل ویسے آج۔ تو اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر پیغمبر کہہ دیں گے تو پکی بات ہے کہ تم معاف ہو جاؤ گے۔ آیت ہے نا قرآن کی۔ اب آئیے، تو طے ہو گیا جب کہ پیغمبر اگر کسی کی سفارش کر دیں، کسی کے لیے کہہ دیں تو اس کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ 2 طرح کا جرم کر رکھا ہے ہم نے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی ہے، نماز پڑھی ہے مگر ڈھنگ کی نہیں ہے، روزہ رکھا ہے مگر ڈھنگ کا نہیں ہے، حج کیا ہے مگر ڈھنگ کا نہیں ہے، تو اس کے بہت سے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے ریاض صاحب کو گالی بک دی، ایک یہ ہے کہ صاحب مجلس پڑھ رہے تھے ممبر سے اور ہم نے ایسے جملے کہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی توہین ہو گئی۔ تو ہم بھول جائیں مگر وہاں تو سب نوٹ ہے نا۔ تو 2 طرح کے جو ہے وہ کیس ہو گئے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ یہ تو پکا ہے کہ اگر پیغمبر کہہ دیں گے تو شفاعت ہو جائے گی، کیا بندوں کا حق بھی معاف ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد وآل۔ جواب، خدا اپنا حق معاف کرتا ہے، بندوں کا حق خدا نہیں معاف کرے گا۔ کہتا پھر وہ تو پھنسے ہی ہوا ہے کیس۔ کہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے ہندی میں وکیل صاحب جس کو کہتے ہیں پرلوبھن۔ اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن آپ کو ایسا پرلوبھن دیا جائے گا کہ آپ ہم کو خود ہی معاف کر دیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ مثال کے طور پر، کیا نام ہے آپ کا سر؟ راشد بھائی کا 10,000 ہمارے اوپر باقی ہے۔
اور یہ بالکل تیار ہے کہ جا کے ان کے خلاف FIR کروں گا، میرا پیسہ نہیں دے رہے۔ ریاض بھائی پہنچ گئے، کہنے یار چھوڑو یار مولانا جیل چلے جائیں گے، اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں یار میں کروں گا۔ کہنے 50,000 میرا بھی تمہارے اوپر ہے، جاؤ کرو، ابھی میں بھی تمہارے اوپر FIR کرتا ہوں۔ ہاں تو بتائیے ریاض بھائی کیا کریں؟ کہنے چھوڑو ہم بھی چھوڑتے ہیں تم کو۔ اس طرح کیس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا قیامت میں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ روایت سنیے آپ، صلوات بر محمد من صام شعبان محبت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاقول اللہ انا اشفع لک اليوم۔ پیغمبر فرماتے آؤ تم نے شعبان میں روزہ رکھا ہے، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ اب پیغمبر شفاعت کریں گے تو اللہ کے اپنے جو حقوق ہیں وہ جملہ یہ ہے کہ خدا کا جواب آئے گا اما حقوقی فقط ترکتھا لعبدی، جہاں تک میٹر ہے میرے حق کا پیغمبر آپ نے کہہ دیا جائیے میں نے معاف کیا۔ ترکتھا لعبدی، میں نے اپنے بندے کے حقوق جو میرے تھے وہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ واما حقوق خلقی، لیکن مخلوقات کا حق جو انہوں نے دبا کے رکھا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اعلان ہوگا کہ بھیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہگار نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو۔ فمن عفا عنہ، بس اب جو اس کو معاف کر دے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو ہر آدمی تو خود ہی پھنسا ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے ان کو بخشا۔ شعبان کی یہ فضیلت ہے اس کے رسول میں روزہ رکھنے کی۔ صلوات بر محمد، جلدی جلدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فآخذ بیدہ حتی انتہا بہ الی الصراط، پھر میں آؤں گا اس کو لے کے کہاں؟ صراط پر۔ صراط کیا ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ آپ کے پوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے کتنا بڑا ہے؟ او ہو نہیں، یہ بھی کام نہیں بنے، کوئی بڑے والا پوتا بتائیے بھائی ہے؟ چلیے ہے جودی بھائی کا اتنا بڑا تھوڑا ہوگا، 5-6 سال کا بتاؤ جو سمجھے آپ۔ تو اب آپ کا پوتا فرض کیجئے تھکے مادے کہیں سے آئے، اتنا بڑا پوتا ہے، اے بیٹا ذرا جو ہمارا پیر جو ہے وہ دباؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا آپ کے پیر کے اوپر، چل پائے گا؟ کبھی بیچارہ پھسل کے ادھر جائے گا پیر سے چھٹک کے، کبھی ادھر جائے گا گر جائے گا۔ دو ہی صورت ہے پیر پہ چل پانے کی، یا تو سامنے دیوار ہو اس پر ٹیک لگا لے، یا کوئی دوسرا چھوٹا بھائی ہو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لے۔ تو اتنے موٹے پیر پر جودی صاحب کے تو چل نہیں پا رہا ہے وہ ہے، تو جہنم پر کیسے چلے گا آدمی؟ تو کوئی نہ کوئی سہارا تو چاہیے۔ روایت کہتی ہے شعبان میں روزہ رکھو گے پیغمبر پکڑا کے پار کرائیں گے۔ یہ روایت میں آپ کو جو سنانے جا، صلوات بر محمد۔ اس لڑکے کو پہچانا نہیں پہچانا؟ شکیل بھائی مرحوم امسن، ان کا بیٹا ہے یہ۔ صلوات بر محمد وآل تو آپ کیا کریں گے؟ پرسوں نرسوں ہمارے یہاں شادی تھی، ہمارے بھتیجے کی، تو بارات وارات سب چلنے لگی، تو بھانجی سے تھی ہماری، تو اماں کے ہماری نواسی نے وہ لگی بل بلانے، ارے تو ہماری نواسی ہے تو کیسے ہوگا، تو جانا چاہیے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم لے جاتے ہیں۔ بارات وارات چلی گئی، پیچھے ان کو لٹایا اسی کار میں لے کے چلے گئے۔ اب وہاں پہنچے تو اتار کے اچھا خاصا فاصلہ، تو وہ 80 سال کی گھٹنا وٹنا سب پکڑا کے دھیرے دھیرے، تب تک ایک لڑکا کہتا ہے یار یہ مولانا صاحب کی اماں ہے کیا؟ تو ہم نے مڑ کے کہا بھائی تجھ کو کیسے پتا کہ مولانا؟ کہنے رہے وسیع صاحب آپ کسی کو پکڑا کے لے جائیں، وسیع صاحب اگر کسی کو پکڑائیں تو آدمی ارے اماں ہے کیا، اگر کسی کو رسول اللہ پکڑا کے پار کرائیں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے یار یہ کون آدمی ہے؟ وہ سنیے روایت ہے، صلوات بر محمد فآخذ بیدہ حتی انتہا بہ الی الصراط، میں اس بندے کو لے کے آؤں گا کہاں؟ صراط تک، لا یثبت علیہ اقدام الخاطئین، وہ صراط جہاں گناہگاروں کا پیر ٹک نہیں سکتا ہے۔ فآخذہ بیدہ، میں ہاتھ پکڑوں گا، کس کا؟
اس نے شعبان میں روزہ رکھا ہے، پکڑ کے پار کرواؤں گا۔ فرشتوں کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے یار یہ کون آدمی ہے، اس کے لیے رسول اللہ خود تشریف لے آئے۔ فیقول لی صاحب الصراط، فیقول لی صاحب الصراط، پکڑنا مت یار، یہ جھٹکے میں نکل جاتا ہے، رفع نصب جو ہے اتنا تھوڑا آدمی کوئی پڑھا تھوڑی رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ فیقول لی صاحب الصراط، پھر وہ جو صراط پہ فرشتہ ہوگا وہ کہے گا من ھذا یا رسول اللہ، ارے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فاقول، میں جواب دوں گا ھذا فلان باسمہ، نام لے کے، یہ فلاں ہے، من امتی، میری امت کا۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کان قد صام بالدنیا شہری ابتغاء الشفاعتی، یہ دنیا میں میرے مہینے شعبان میں میری شفاعت کی خواہش میں روزے رکھتا تھا، اب میں اس کو، اور رمضان میں اللہ کے وعدے کے خاطر۔ فیجوز الصراط بعفو اللہ، پھر اس بنا پر وہ صراط سے گزر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش۔ ایک روایت بہار میں ہے بڑی زبردست، وہ پوری اگر پڑھوں گا نا تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا ایک روایت میں، 2-3 جملے اس کے سناتا جاؤں اور بس۔ انل وفل بہار قال، جس میں ہے کہ ایک ایک دن کا، ایک دن روزہ رکھو گے کتنا ثواب ہے، 2 دن رکھو گے کتنا ثواب ہے، 4 دن رکھو گے کتنا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صام یوما من شعبان، اگر کوئی شعبان میں ایک دن روزہ رکھ لے، کتنا؟ پہلی شعبان کی بات نہیں ہے، کسی دن، من صام یومن، ایک دن شعبان میں روزہ رکھ لے، کتب اللہ لہ صوم سنتین، اللہ اس کے اکاؤنٹ میں 2 سال کا روزہ لکھے گا۔ ایک روزہ برابر 2 سال، خالی اتنا ہی نہیں، وَكَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ 12 دعوة مستجابہ، ایک روزے پر 2 سال کا روزہ رکھا جائے گا سر، اور 12 دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ صلوات بھائی، یہاں رکنا پڑے گا۔ کتنی دعائیں؟ 12 دعائیں آپ کو آپ کی قبول کی جائیں گی۔ ہم نے تو یار ایک دعا کا چکر تھا ہمارا، مجلس سنا ہم نے، 15-20 دن روزہ رکھا ہم نے شعبان میں، رجب میں بھی رکھا، نہیں پوری ہوئی۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ جواب، دعا کا قبول ہونا اور ہے، اور ملنا آپ کی مرضی کے مطابق اور ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ مثلا آپ کا لڑکا جو ہے وہ MBBS کر رہا ہے دلی میں، بمبئی میں، لکھنؤ میں، آپ نے بیٹھ کے جوڑا سب، اتنی فیس ہے، اتنا یہ ہے، فیس تو خیر ہم خود ہی ڈال دیں گے، جو ہے وہ ٹفن والوں کا کتنا دے رہے ہو ٹفن کا آج کل؟ 1500 روپے ٹفن کا ہو گیا، 1500 روپے کمرے کا ہو گیا، سمجھ گئے آپ، 1000 بائک کا ہو گیا، 1000 اپنا ادھر ادھر، 5000 ابا نے باندھ دیا۔ لڑکا کر رہا ہے کیا؟ MBBS۔ اب وہ وہاں سے فون کرتا، پاپا 10,000 کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نہیں ہے بیٹا۔ پھر اس نے فون کیا، آخر میں بیچارہ عاجز آ کر کے کیسے پوری کرے، ٹیوشن ویوشن کرنے لگا پریشان ہو کر کے۔ بہرحال 5 سال پورے مکمل ہو گئے، اب MBBS کر کے آئے۔ ابا نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ تب نوکری ووکری تو نہیں ملے گی، کہیں کوئی چھوٹی موٹی ڈسپنسری کر لیں، دکان کر لیں، تو اس کے لیے دیکھو لکھنؤ میں کہیں کا صاحب 10 لاکھ روپے سے کم تو پگڑی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے وہ ہے، کہاں سے لائیں گے؟ جو باپ جو ہے وہ 10,000 نہیں دے سکا، تپے بھی تھے ابا سے۔ تو ابا نے کہا آؤ چلو، لے کے گئے بینک اور پورا اسٹیٹمنٹ نکلوایا 5 سال کا، مینیجر صاحب سے کچھ جان پہچان تھی، کہا یہ دیکھو فلاں ڈیٹ میں تمہارا فون آیا تھا، اسی ڈیٹ میں نے 10,000 اس کھاتے میں جمع کیا، فلاں ڈیٹ کو آیا تھا، میں نے اسی ڈیٹ میں جمع کیا۔ کہا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ہم بھیج دیتے وہاں، خرچ کر ڈالتے، بات ختم تھی، تھوڑا جو ہے پریشر پڑا، ٹیوشن فیوشن کر کے کام چلا لیا، یہ پیسہ تمہارا جمع ہو رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ واپس آؤ گے، تم کو لمبی رقم کی ضرورت ہے، یہ لو اپنا 15 لاکھ روپیہ، جاؤ جیسے جاؤ کرو۔ تو اب لڑکا کیا کرے گا؟ او مائی گریٹ پاپا، ہے نا، اب وہ ساری بات بھول جائے گا، نہیں بھول جائے گا کہ پاپا نے کیوں نہیں دیا۔ یہی حال ہے دعاؤں کا، کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ مصلحت ہے کہ نہیں ہے۔ فلاں لڑکی سے وسیع صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں مثلا، کسی کو کیوں کہوں؟ اب وہ مومن آدمی ہے صاحب، ادھر ادھر وہ پورا، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل شرافت سے اچھی لگ گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پورے مہینے روزہ رکھ ڈالا، اس لیے کہ اللہ اس لڑکی سے شادی کروا دے، نہیں ہوئی
تو فائدہ کیا ہوا؟ کہ خدا سمجھتا تھا تم ظاہر دیکھ رہے تھے، اللہ کو پتا تھا یہ میرا بندہ نیک ہے، 6 مہینے سے زیادہ چل نہیں پائے گا، طلاق ہو جائے گی، لہٰذا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب روایت کہتی مرنے کے بعد جب انسان محشر پہنچے گا کچھ ثواب دیا جائے گا۔ پالنے والے یہ کس چیز کا ہے؟ میں نے تو یہ عمل انجام نہیں دیا۔ جواب، تم نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، دعا ہم نے ایکسپٹ کر لی تھی، تمہارے لیے مصلحت نہیں تھی اس لیے بچا کے رکھا تھا، اب لے لو۔ صلوات در محمد دعا سمجھ میں آئی؟ تب بندہ کہے گا کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہی مل جاتا۔ شعبان میں 1 دن روزہ رکھو گے تو 2 سال کا ثواب اور 12 دعائیں ایکسپٹ ہوں گی۔ ومن صام یومین من شعبان، اور اگر 2 دن روزہ رکھ لو گے کتب اللہ لہ صوم 4 سنہ، 4 سال کا ثواب۔ ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اور ایسا قبر سے نکالا جائے گا، اب ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اللہ اپنا معاف کرے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کو پہلے ادا کیجیے مولوی صاحب۔ ومن صام 3 ایام، اور اگر کسی نے 3 دن شعبان میں روزہ رکھ لیا اللہ 6 سال کا ثواب لکھے گا۔ وکان لہ ثواب 10 من الصادقین، 10 صادقوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے 4 دن روزہ رکھ لیا 8 سال کا ثواب، اور وَأَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں نام عمل داہنے ہاتھ میں، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وَمَنْ صَامَ 5 ایام، 5 دن اگر رکھو گے 10 سال کا روزہ، اور جتنے ذرات ہیں ریت کے اس کے برابر ثواب ہے۔ وَمَنْ صَامَ 6 ایام، اور اگر کوئی 6 دن روزہ رکھ لے، اب اسی کو 2 سے گڑا کرتے رہیے، 12 سال کا ثواب۔ کتب اللہ لہ وجاز علی الصراط کالبرق الخاطف، اور صراط سے گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ صلوات در محمد۔ اگر 7 دن روزہ رکھ لے آدمی 14 سال کا ثواب۔ وغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلا پچھلا کل گناہ معاف۔ اور اگر کوئی 8 دن روزہ رکھ لے 16 سال کا، اور اس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ ومن صام 9 ایام، اگر کوئی 9 دن روزہ رکھ لے اللہ 18 سال کا ثواب لکھے گا۔ وباہ اللہ بہ الملائکہ، اور کل کو قیامت میں ایسے بندے پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر اور مباحات کرے گا۔ یہ یہاں تک ہو گیا، پھر سال ختم یہاں سے۔ اس کے بعد ہے ومن صام 10 ایام، جس نے 10 دن شعبان میں روزہ رکھ لیا، اللہ ہیہات ہیہات وجب لہ رضوان اللہ الاکبر۔ قرآن میں ایک آیت ہے نایاب صاحب، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی خوشنودی کیا ہے؟ بہت ہے۔ یہاں ہے کہ 10 دن اگر روزہ رکھ لو گے تو تم کو اللہ کی بڑی خوشنودی مل جائے گی۔ جب ذرا سی خوشنودی بہت ہے تو بڑی خوشنودی کہاں لے جائے گی آدمی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ودخل الجنہ بغیر حساب۔ ومن صام 11 یوما، جو 11 دن روزے رکھ لے گا رفع درجاتہ اعلی درجہ فی الجنہ۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ قرآن کہتا ہے، لو بھول گئے، یاد ہے تم کو یار؟ صلوات پڑھیے۔ عرضها کعرض السماء والارض، جنت کی مساحت زمین و آسمان کل ملا کے، یعنی آج کی جو دنیا اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ یہی دنیا کتنی بڑی ہے کہ جنت تو پورا ہے، مرکز کہاں ہے جنت کا؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ مین تو وہی کہلائے۔ تو سیدھا جواب یہ ہے کہ صاحب مرکز جنت کا جہاں رسول اللہ ہوں گے، جہاں ائمہ ہوں گے، جہاں شہداء ہوں گے، وہی تو سب سے بڑھیا کلاس ہوگا۔ لکھنؤ میں مکان لے لیا کسی نے، بڑی اچھی بات ہے۔ کہاں لیا؟ کہ حضرت گنج میں، سبطین آباد امام باڑے کے بالکل سامنے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی لے لیا۔ کہاں؟ کہ چھوٹے امام باڑے کے بالکل بغل والی گلی میں صاحب، سیدھی کار گھس جاتی ہے گھر کے اندر۔ انہوں نے بھی کہا، میں نے کہا اور دوبگہ کے 2 کلومیٹر آگے جا کر کے، تو کہا تو وہ بھی جائے گا لکھنؤ۔
لیکن کہاں حضرت گنج ہے, کہاں چھوٹا امام باڑہ, اور کہاں دوبگہ کے پیچھے. وہی حال جنت کا ہے. جنت میں بھی کلاسز ہیں, تو جنت میں تو چلے جائیں گے, مگر سوال یہ ہے کہ کہاں. معلوم ہوا افریقہ کے آس پاس کہیں جگہ ملی ہے آپ کو, وہاں کہیں ملی ہے. مین جو ہے کلاس کون سی ہوگی؟ جہاں اہل بیت ہوں گے, جہاں رسول اللہ ہوں گے, ہے نا, وہ مرکز جنت ہے. کہتے ہیں اگر کسی نے 11 دن شعبان میں روزہ رکھ لیا تو جو جنت کا مین ہے وہاں اس کو جگہ دی جائے گی. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ ومن صام 11 یوما رفع درجاته اعلی درجہ فی الجنہ. جو 11 دن روزہ رکھ لے تو جنت میں جو ٹاپ کلاس کی جگہ ہوگی وہ تم کو دی جائے گی. جنت میں جانا کمال نہیں ہے, قرب اہل بیت ملنا یہ ہنر ہے نا. اور یہ قرب اہل بیت کہاں ملے گا؟ صلوات بر محمد. بس اگر کہیے گا تو کل اس کو تھوڑا سا 300 دن بتا دیں گے, مگر وہ پھر بور ہو جائیں گے. اتنا بہت ہے, شعبان کی فضیلت میں اتنا کافی ہے. صلوات بر محمد و آل, ہے نا. تو یہ ہے اس مہینے کی عظمت. اسی مہینے میں اور بھی مناسبتیں ہیں. من جملہ اس میں آج ہی 11 کو جناب علی اکبر کی ولادت تھی, امام حسین سلام اللہ علیہ, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, ہے نا, جناب زینب سلام اللہ علیہ, حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ. اب سامنے جو آ رہی ہے, آج تو 12 ہو ہی گئی, ہمارے امام کی ولادت ہے. تو کیا مطلب ہمارے امام؟ مولا ہمارے امام نہیں ہے, امام حسین ہمارے امام نہیں ہے. ہم کو بچپنے سے پڑھایا گیا اللہ ایک, امام 12, معصوم 14, پڑھایا گیا نا, سب ہیں امام. لیکن قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل کو قیامت میں ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جب قیامت میں ہم کو جانا ہوگا نا تو ہم علی کے پیچھے نہیں ہوں گے, ہم امام حسین کے پیچھے نہیں ہوں گے. وہاں تو سلمان ہوں گے, ابوذر ہوں گے, امام حسین کے زمانے والے ان کے ساتھ ہوں گے. ہم کو جس کے ساتھ جانا ہے وہ یہ امام. اسی لیے تو آپ پڑھتے ہیں امام زماننا, ہمارے زمانے کے امام ہیں. اور ایسا کریم ہے ہمارا مولا, ایسا مہربان ہے ہمارا مولا. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ. جیسے میں نے کہا تو یاد رکھیے گا, آگے آئے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں, اگر اچھے ہیں تو اضافے کی دعا کرتا ہوں, خراب ہے تو استغفار کرتا ہوں. اگر روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور ایسا کریم ہے میرا مولا پیغمبر کی طرح سے نا, کہ روایت میں یہ ہے کہ اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور اگر اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے, گریہ فرماتے ہیں. اور اسی بنیاد پر اگر آج سوال ہو کہ سب سے زیادہ دکھا ہوا دل کس کا ہے, تو سوائے امام کے ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے. جواب کیوں؟ کہ ایک تو یہ ہے ہم ہی رلا رہے ہیں اپنے امام, ہمارے اعمال. یہ میں ایک کچھ بہت بزرگ گزرے ہیں, سید جواد گل پائگانی, ان سے یہ بات منقول ہے, کہی جاتی ہے کہ وہ فرماتے تھے واللہ عالم کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے تو واقعات کربلا کو آدمی مجسم دیکھ سکتا ہے. واقعات کربلا ویڈیو دیکھ سکتا ہے, وہ اس طرح سے سمجھایا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے آدمی, چاہے جتنا ریاضت کر لی ہو, کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جو مومن نہیں دیکھ سکتا, نہیں دکھایا جائے گا اس کو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مومن کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر سکے. مثلا سیدانیوں کا بے پردہ ہونا,
برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھ سکتے ہیں؟ مثلا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت برداشت کر سکتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن امام المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے، ہے نا. یہاں تک آپ کو میں لے آیا. پھر وہ آغا سید جواد گلپائگانی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن تو نہیں دیکھ سکتا، مگر امام جہاں زیارت کو جاتے ہیں وہاں کے سارے مناظر ان کے سامنے آ جاتے ہیں. مثلا ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ جناب فاطمہ کی واقعاً قبر کہاں ہے، لیکن امام کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اگر قبر فاطمہ پہ جاتے ہوں گے سارا منظر آقا کے سامنے، یہ آگ لائی گئی، یہ لکڑی لائی گئی، یہ میری ماں کے پہلو پر تلوار کے دستے سے. آپ بتائیے کہ کیسے امام سلام اللہ علیہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے اور اس کے بعد صبر کرتے ہوں گے. ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سنا دوں، انشاءاللہ بقیہ اس بات کو کل آگے بڑھایا جائے گا. امام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. وَلَا نَاسِينَ بِذِكْرِكُمْ، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، بس تمام کیا میں نے. مرحوم مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا کربلا پیدل 40 کی زیارت کو. وہ شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے نا، ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یہ بخشن دے. یہ سب جو آپ بڑھیا شعر کہہ رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں، یہ آدمی کی اپنی محنت تو بے شک ہونا چاہیے، لیکن صرف محنت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تا نہ بخشد خدا یہ بخشن دے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے ایک شاگرد ہمارا تھا جس کی آواز میں امام نے، اللہ نے اتنا اثر دیا تھا کہ جب وہ مجلس پڑھتا تھا تو عجیب گریہ ہوتا تھا. تو وہ شاگرد ساتھ تھا، جہاں ہم لوگ رکتے تھے مجلس ہوتی تھی، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے. کربلا کی بھیڑ، وہ صاحب شاگرد ہمارا کہیں گم ہو گیا، کھو گیا. بہت تلاش کیا گیا، نہیں ملا. پھر ہم نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ زیارت تو پڑھ لی جائے 40 کی. روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے کوئی جگہ بنا کے اور زیارت کا ارادہ کیا. تب تک دیکھتا ہوں کوئی شخص جوان مجمع کو چیرتا ہوا چلا آ رہا. ملا احمد مقدس اردبیلی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ زیارت 40 پڑھنے جا رہا ہوں. ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا. میں نے بلند آواز سے زیارت پڑھنا شروع کی. زیارت تمام ہوئی. بعض نکات کی طرف مجھ کو متوجہ کیا کہ میں بھی اس سے پہلے متوجہ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا، لڑکا ملا وہی ذاکر، نہیں حضور پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ اس جوان نے کہا اب کیا ہے؟ تو ہم نے کہا صاحب راستے بھر مجلس ہوئی، سوچ رہے تھے یہاں بھی مجلس ہو جاتی، ہمارا ذاکر ہی کا غائب ہو گیا ہے. آنے والے نے کہا میں پڑھ دوں سنو کے. بس میرے بھائی میں پڑھوں، ان کو کیا پتا کون کہہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے، ہم کو مجلس سے مطلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی ہم نے کہا آپ ہی پڑھ دیجئے، ایک نگاہ اٹھائی روضے الزریح کی طرف ڈالی. ابھی کچھ کہا نہیں ہے مگر نگاہ ڈالنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم لوگوں کی حالت عجیب ہونے لگی. ایک جملہ کہا اور نظروں سے غائب ہو گئے. تب سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں امام وقت جو ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلے گئے. کیا کہ ایک مرتبہ نگاہ ڈالی روضے کی طرف، ایک جملہ صرف کہا، متوجہ ہیں آپ؟ بس مجلس اپنے اختتام پر ہے. ایک نگاہ ڈالی، فرماتے ہیں یا جدہ، نہ میں نہ یہ طلبہ نہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے ہیں. اتنا جملہ کہا اور نظروں سے غائب ہو گئے. میں 2-3 منٹ سن لیجئے مشکل سے. ایک سے ایک مصیبتیں ہیں نا کربلا میں.
کیا عباس کی شہادت معمولی ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کی شہادت معمولی ہے؟ خود حتی حسین علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے، لیکن ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا امام نے۔ انتخاب کیا تو کہا ہے یا جدہ ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ شاید دیکھیے کربلا میں کم سے کم تعداد جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے کتنی ہے؟ 25,000 ہے نا؟ 25,000 بھی آگا کم نہیں ہے۔ ادھر امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 200 کے اندر پورا قافلہ تھا، عورتیں بچے بوڑھے سب ملا کے 200 کے اندر۔ ادھر یزیدی فوج کم سے کم جو کتابوں میں ہے کتنا ہے؟ 25,000۔ کم ہے 25,000؟ اپنے پورے عسکری لشکری ساز و سامان کے ساتھ آپ آنکھ بند کر کے سوچئے یہ 25,000 آدمی پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے اکبر کی شہادت بہت سخت ہے، لیکن اتنا تو بیویوں کو ڈھارس ہے نا کہ ابھی امام ہے، ابھی بھیا ہے، عباس کی خبر آ گئی، صدمہ ہے، مگر اتنا اطمینان ہے نا کہ ابھی بھیا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے جب آ کے امام حسین نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئے گا۔ چنانچہ روایت ابن محلا یا ابن دھیرے دھیرے اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ اتر گئے، تم نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں چلی یار؟ بھیا اماں نے کہا تھا بندے قبا کھولو، ارے کوئی زینب سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرا۔ اعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومات ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ کنیز فاطمہ بنت یعقوب حسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔